رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لك الحمد يا الله، خلقتنا وهديتنا وأنقذتنا من النار. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، لقد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة ومحوت الظلمة وأرشدتنا إلى السنة والجماعة. صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا، ہمیں ہے جان سے پیارا نشان ختم نبوت کا. اٹھو گھر گھر میں پہنچا دو بیان ختم نبوت کا. ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں، ملائک کی جماعتیں روز و شب وہاں پہ اترتی ہیں. ذکر جاری ہمیشہ ہے جہاں ختم نبوت کا. یہ فرما ہے امیر المؤمنین صدیق اکبر کا، کرو اپنے لہو سے بھی دہاں ختم نبوت کا. مٹانے کو زمانے سے کفر ہر قادیانی کا، اٹھا لاؤ یمامہ سے سنا ختم نبوت کا. دیا ختم نبوت پہ رضا کے علم نے پہرا، بنا ان کا قلم بھی ترجمہ ختم نبوت کا. بنا کلم رضا ہر اس کمینے کے لیے خنجر ہے جس نے بھی کیا کوئی زیاں ختم نبوت کا. انوکھی شان اس فن میں کیا مہر علی کی ہے،
کیا جس نے عقیدت سے بیاں ختم نبوت کا، خدایا شاہ نورانی کی قبر پہ رحمتیں برسیں، بنایا جس نے پورا کارواں ختم نبوت کا، خدا بندہ مدینے کے چمکتے چاند کا صدقہ بنا دے اپنے آصف کو حساں ختم نبوت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کہ دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد زینت مسند صدارت پیر طریقت رہبر شریعت حضرت پیر سید محمد خلیل الرحمن شاہ صاحب چشتی حافظہ اللہ تعالی سجادہ محراب ارباب فکر و دانش، نہایت ہی معزز و محتشم سامعین حضرات، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے انجمن فدایان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر اہتمام سادوکی کی سرزمین پر آج اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ان تمام کارکنان کی اس کاوش کو اپنے دربار میں قبول فرمائے، اور جتنے علماء کرام نے سرپرستی کی ہے اور شرکاء نے شرکت کی ہے، رب ذوالجلال سب کو قدم قدم پر لاکھوں ثواب عطا فرمائے۔ ختم نبوت کا عقیدہ قرآن مجید برہان رشید کے بیان کردہ عقائد میں ایک اہم عقیدہ ہے۔ کوئی شخص بھی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا اور نہ ہی مومن رہ سکتا ہے جب تک کہ وہ ختم نبوت پر یقین نہ رکھتا ہو۔ رب ذوالجلال نے انسان کی ہدایت کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کا دنیا میں جلوہ گری کا سلسلہ شروع کیا، اور وہ سلسلہ ہمارے آقا و مولا سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری کے ساتھ ختم ہو گیا۔ آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی بحیثیت نبی پہلوں میں سے کوئی آ سکتا ہے۔ آپ زمانی طور پر سب سے آخر میں آئے ہیں، اور ختم نبوت کا تاج جو آپ نے پہنا ہے اس کے پیش نظر کسی معنی سے بھی کوئی غیر مستقل، کوئی بروزی، کوئی ذلی، کوئی غیر تشریعی، کسی لحاظ سے بھی کوئی شخص نبی نہیں ہو سکتا۔ رب ذوالجلال نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ آج اس عقیدہ کی وضاحت اور اس کی چند تشریحات ہمارے موضوع کا حصہ ہے۔ ویسے تو یہ بڑا طویل موضوع ہے، اور بندہ ناچیز کی متعدد کتب اس سلسلہ میں آیات ختم نبوت، احادیث ختم نبوت، اور اسرار و رموز ختم نبوت اور دیگر بہت سے موضوعات پر لٹریچر موجود ہے۔ میں اختصار کے ساتھ چند ضروری باتیں عوام کے لیول کے لحاظ سے آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، تاکہ
آپ یقیناً عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس عشق کی جو تقاضے ہیں اور ان کے پیش نظر ختم نبوت کے یقین کی جو مناسبات ہیں ان کو ہر وقت ذہن میں رکھنا لازم ہے. اسی بنیاد پر دنیا میں ہمیں عزت مل سکتی ہے اور اسی بنیاد پر قبر میں چاندنی ہوگی اور اسی بنیاد پر فردوس کے بالا خانوں کی مہمانی میسر آئے گی. ختم نبوت کا عقیدہ پورے دین کا قلعہ. کوئی شخص اگر ختم نبوت پر یقین نہیں رکھتا تو وہ دین کے اساسی اور بنیادی اصولوں سے بے خبر ہو چکا ہے. آپ جانتے ہیں کہ مسلمانوں پر روزانہ 5 نمازیں فرض ہیں. بچہ یہ جانتا ہے اب نہ 4 ہو سکتی ہیں، نہ 3 ہو سکتی ہیں، نہ 6 ہو سکتی ہیں، یہ 5 ہی رہیں گے. کس بنیاد پر؟ عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے. رب ذوالجلال نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، آپ پر وحی کو نازل کیا، آپ نے یہ تعداد بیان کر دی. اب آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد وحی آ ہی نہیں سکتی، تو جو اصول بیان ہو گئے ان میں کوئی تبدیلی واقع ہو ہی نہیں سکتی. اس بنیاد پر پورے کا پورا دین جو محفوظ ہے تو وہ عقیدہ ختم نبوت کی وجہ سے محفوظ ہے. اگر کوئی گنجائش ہوتی وحی کی، گنجائش ہوتی کسی اور نبی کے آنے کی، گنجائش ہوتی کسی لحاظ سے کسی اضافے کی، تو پھر ہر وقت لوگ مضطرب رہتے، بے چین رہتے کہ آج اتنا دین ہے، کل پتہ نہیں کتنا بن جائے گا. ختم نبوت کی برکت ہے کہ رب ذوالجلال نے ہمیشہ کی بے چینی ختم کر دی ہے. پہلے لوگوں کا امتحان ہوتا رہا، رب ذوالجلال نے ہمیں ختم نبوت کی برکت سے اس امتحان سے محفوظ کر لیا. جس وقت یکے بعد دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی جلوہ گری ہو رہی تھی، ایک نبی آئے، ان کا کلمہ رائج ہوا. اس کے بعد رب ذوالجلال نے ایک اور نبی کو بھیج دیا. پہلے جو ان کا زمانہ گزر گیا، زمانہ گزرتے کلمہ بھی اس کی مدت ایکسپائر ہو گئی. اب جو نئے آئے ان کا کلمہ لوگوں پر لازم ہو گیا. جو ضد کریں گے کہ ہم پہلا ہی پڑھیں گے، اللہ کے دربار سے دھتکارے جائیں. اور نیا پڑھنا بہت سے لوگوں کے لیے مشکل ہو جاتا کہ وابستگی ہے پہلے نبی کے ساتھ، اب ہم نیا کلمہ کیوں پڑھیں؟ پہلا بڑی مشکل سے یاد کیا اور محبتوں سے وابستگی آ گئی. تو اس بنیاد پر ہر دور میں انسانیت کا امتحان ہوتا رہا. کروڑوں سلام ہوں 12 ربیع الاول شریف کی صبح کو جب ہمارے نبی علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو رب ذوالجلال نے ہمیشہ کے لیے یہ امتحان ختم کر دیا. اب یہ کلمہ نہیں بدلے گا، اب کسی اور کا کلمہ نہیں آئے گا. جس نے پڑھنا ہے یہی پڑھنا ہے، پکا پڑھنا ہے، اسی سے وابستہ رہنا ہے. اس واسطے ختم نبوت کا عقیدہ وہ برکت والا عقیدہ ہے جس نے لوگوں کو یہ راحت پہنچائی ہے اور امتحان سے بچایا ہے اور ان کے لیے جنت جانے کی راہوں کو روشن کر دیا ہے. اب ایک کلمہ ہے، ہمیشہ کے لیے ہے، نہ اس میں تبدیلی ہوگی، نہ ہی اور کوئی آ کے اس کلمے کو ختم کر سکتا ہے. اس واسطے ختم نبوت کے عقیدے پر ہمیں رب ذوالجلال کا کروڑوں بار شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو بھیج کر ہمیشہ کی آسانیاں ہمیں عطا فرما دی ہیں. اس عقیدے کی حفاظت کے لیے شروع سے مسلم امہ نے کردار ادا کیا. تمام شہداء مختلف غزوات میں جو شہید ہوئے ان کی تعداد ایک طرف اور ختم نبوت کی جو جنگ تھی اس کے شہیدوں کی تعداد ایک طرف. جنگ یمامہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف ختم نبوت کی حفاظت کے پیش نظر مارکا لڑا گیا، اس میں 600 کبار صحابہ شہید ہوئے. سادات، قراء، علماء، فقہاء
انہوں نے ختم نبوت کے لیے اپنی جان دی. البدایہ والنہایہ میں پوری تفصیل موجود ہے. اس عقیدے میں اس قدر عظمت اور اتنی اس کی اہمیت ہے. پہلی ساری جنگوں کے شہداء کی تعداد وہ نہیں بنتی جو اس ایک جنگ کے شہیدوں کی تعداد بنتی ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد حکومت میں مسیلمہ کذاب کے خلاف چند ہزار صحابہ لڑنے آئے. اس کے 40,000 جھوٹے پیروکار. شدید جنگ ہوئی ہے، لیکن صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس انداز سے اپنی جو محبت ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوہا منوایا. چشم فلک آج بھی حیران. یمامہ کے میدان میں ہر صحابی کی سانس یہ اعلان کر رہی تھی، شراب عشق احمد میں کچھ ایسی کیف و مستی ہے کہ جان دے کر بھی ایک دو بوند مل جائے تو سستی ہے. حضرت ثابت اور حضرت سالم مولا ابی حذیفہ، ثابت بن قیس بن شماس، ان دونوں نے زمین میں اپنے لیے گڑھے کھودے، اپنے آپ کو زمین میں گاڑ لیا کہ کہیں ان کی کثیر تعداد کی وجہ سے ہمیں راہ محبت سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنا نہ پڑ جائے. جہاں ہے شہید ہو جائیں مگر راہ محبت میں پیچھے نہیں جائیں. یہ فدائی انداز اسلام میں موجود. خودکشی نہیں ہے لیکن فدائی جذبہ اپنے آپ کو زمین میں گاڑا ہے. وہاں کھڑے ہو کے ختم نبوت کے منکرین کو تیر مارتے رہے ہیں اور بالآخر انہی قدموں پر جام شہادت کو نوش کر لیا ہے. اور جس وقت مسیلمہ کذاب کی حواری قلعے میں داخل ہو گئے، ان کا یہ خیال تھا کہ یہ صحابہ کچھ وقت کے لیے انتظار کریں گے اور پھر چلے جائیں گے اور شاید یہ قلعہ ہمیں ان کی تلواروں سے روک لے گا. لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے جذبے کو کائنات کی کوئی چیز روک نہیں سکتی. حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کے سامنے تجویز پیش کی. کہنے لگے مجھے تم ایک ڈھال میں بٹھاؤ، چمڑے کی ڈھال میں بٹھا کر نیزوں پر اس ڈھال کو اونچا کرو. ڈھال جسے سامنے رکھ کے تلواروں اور تیروں سے بچا جاتا ہے، اس ڈھال میں حضرت برا کو بٹھایا گیا. پھر نیزوں سے اس ڈھال کو اونچا کیا گیا. ایک صحابہ کے قد کی بلندی، پھر ساتھ نیزوں کی بلندی کا جس وقت قلعے کی دیوار تک میں پہنچ جاؤں تو تم مجھے اندر الٹا کر کے ڈھال کو پھینک دو. یہ جذبہ ہے حقیقت میں فدائی جذبہ. قلعے کے اندر اس وقت 25,000 مسیلمہ کذاب کے حواری موجود تھے. البدایہ کی روایت کے مطابق بعد میں جب لاشیں گنی گئیں تو مسیلمہ کذاب کی حواریوں کی 25,000 لاشیں قلعے کے اندر تھیں. خود کش بزدل ہوتا ہے مگر فدائی حوصلے والا ہوتا ہے. اب 25,000 میں کود پڑنا ایک انسان کا، یہ ہے جواں مردی اور یہ ہے بلند جذبہ. جس وقت اندر آپ کو گرایا گیا 25,000 کے مجمع میں حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھ کے کھڑے ہو گئے، پوزیشن سنبھالی، تلواریں چلاتے چلاتے قلعے کے دروازے تک پہنچ گئے اور قلعے کا دروازہ کھول دیا. اور دروازہ کھلتا گیا تو صحابہ کرام علیہم رضوان قلعے کے دروازے سے قلعے میں داخل ہو گئے، تلواریں چلانا شروع کر دیں. مسیلمہ کو بھی قتل کیا، مسیلمہ کے حواریوں کو بھی قتل کیا اور یہ واضح کیا قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے کہ عشق رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہم سے تقاضا ہے اس کے پیش نظر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ پہرا دینا، اگر 600 صحابہ اپنی جانیں پیش کر کے پہرا دیں تو پھر بھی کوئی بڑی قیمت نہیں، کیونکہ اس کی وجہ سے جو ایمان ملتا ہے وہ بڑی قیمت والا ہے. اس وقت سے لے کر آج تک امت مسلمہ یہ کردار ادا کرتی رہی. بر صغیر پاک و ہند میں تحریک ختم نبوت کے لحاظ پاکستان کے اندر جو 2 تحریکیں چلی، 10,000 مسلمانوں نے اپنا خون پیش کر کے اس ختم نبوت کے عقیدے پہ پہرا دیا ہے. ختم نبوت کے عقیدے کی برکات کو سامنے رکھتے ہوئے آج اس کی جو لذتیں ہیں اور اس کی جو معنویت ہے وہ ہمیں محسوس کرنی چاہیے.
اور رب کا فضل ہے اہل سنت و جماعت کا سچا عقیدہ وہ عقیدہ ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کو لذت محسوس ہوتی ہے کہ رب ذوالجلال نے ختم نبوت کے عقیدہ میں ہمیں کتنی برکتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس سلسلہ میں جو ختم نبوت کا معنی اور اس کی مفاہیم، اس میں ہر شخص آج جو ختم نبوت کا بیان کرتا ہے اس بیان میں یہ بات ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ترکتکم علی ملۃ بیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تمہیں روشن ملت پہ چھوڑا جس کی رات بھی اتنی روشن ہے جتنا دن روشن ہوتا ہے۔ فرمایا انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، مجھے بھیجا اس لیے گیا ہے کہ میں ہر خوبی مکمل کرنے کے لیے آیا۔ انسان کو جو کچھ چاہیے نظام زندگی کے لحاظ سے یا نظام بندگی کے لحاظ سے میں وہ انسان کو دے کے دنیا سے جا رہا ہوں، خواہ وہ فرد کا مسئلہ ہو یا قوم کا مسئلہ ہو، وہ عبادات کی بات معاملات کی بات ہو۔ ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے مجھے مکمل کرنے کے لیے بھیجا۔ جو سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچا، ہر نبی نے اپنے وقت کی اپنی ڈیوٹی اچھے طریقے سے مکمل کی، مگر ان کا کام اس وقت کے لحاظ اس وقت جتنی ڈوز انسانیت کو چاہیے تھی انہوں نے وہ ڈوز دی۔ ہمیشہ کے لیے سبق پڑھانا ان کی ڈیوٹی نہیں تھا، انہوں نے اپنا فریضہ احسن طریقے سے مکمل کیا ہے۔ لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری اس انداز سے ہوئی ہے، آپ نے جو گفتگو کی، جو نظام دیا، جو کتاب دی، جو پیغام دیا، اس کا تعلق کسی ایک ایریے سے یا کسی ایک زمانے سے نہیں تھا۔ فرمایا مجھے رب ذوالجلال نے مکمل کرنے کے لیے بھیجا ہے، ہر صدی، ہر زمانہ، ہر علاقہ، قیامت تک کے لیے انسان کو جو چاہیے میرے بعد اسے کسی اور کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، میں سب کچھ پہلے انسان کو دے کے جا رہا ہوں۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جامعیت اور آپ نے جو نبوت کا کام کیا، یہ کام بتا رہا ہے کہ کسی اور کے آنے کی جگہ ہی باقی نہیں رہی۔ پہلے جتنے بھی پھول کھلے ہر ایک کی خوشبو تھی، اور وہ اعلان یہی کرتے تھے یاتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں آیا ہوں مگر میرے نبی ابھی آنے والے ہیں۔ ہر دور کے اندر یہ ذکر ہوتا رہا، لیکن 12 ربیع الاول شریف کی سہانی صبح کو جس وقت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحن نبوت میں جلوہ گر ہوئے ہیں، اس کے بعد کوئی گنجائش بچی ہی نہیں کہ جسے پورا کرنے کے لیے کوئی اور آئے۔ جس نے لینا ہے آپ سے لینا ہے، جس نے مانگنا ہے آپ سے مانگنا ہے، جس نے دینا ہے آپ کی طرف دینا ہے۔ رب ذوالجلال نے انسان کو جو کچھ دلوانا تھا وہ آپ سے دلوا دیا ہے، کچھ بچا کے نہیں رکھا کہ جو کوئی اور نبی آئے اور اس کے ذریعے سے انسانیت کو دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے محبوب علیہ السلام کو جو ختم نبوت کی شان دی ہے تو اس میں یہ واضح کر دیا ہے کہ قیامت تک کی راہوں کو جس کے نور نے روشن کرنا ہے وہ نور مدینے والے سرکار کا نور ہے۔ اسی بنیاد پر فاضل بریلوی امام عاشقہ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر میں ختم نبوت کے سارے فلسفے کو بیان فرما دیا۔ فرماتے ہیں نہ رکھی گل کے جوش حسن نے گلشن میں آبا کی، چٹکتا پھر کہاں غنچہ کوئی باغ رسالت کا۔ پہلے پھول اس لیے کھلتے رہے کہ جگہ بچی ہوئی تھی، انتظار تھا، ابھی کوئی بہت کچھ اللہ نے دینا تھا ان کے ذریعے سے، لیکن جس وقت ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحن نبوت میں جلوہ گر ہو گئے ہیں، اب سارا چمن بھر گیا ہے، وہاں کسی پھول کے کھلنے کی جگہ ہی نہیں بچی۔ اب کوئی کانٹا کسی کوڑے کے ڈھیر سے اگ سکتا ہے مگر صحن نبوت میں کوئی پھول نہیں کھل سکتا۔ یہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا فیض ہے۔ قیامت تک کے لیے میں نے راہوں کو روشن کر دیا، یہاں تک بھی بتایا ہے کہ
کہ بیت الخلا میں جانا ہو تو بیٹھنا کیسے ہوتا ہے، اور یہاں تک بتایا ہے کہ بندے نے رب سے ملاقات کیسے کرنی ہوتی ہے۔ ہر چیز کو واضح کر کے میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس واسطے ختم نبوت کا انداز جو ہے اس نے واضح کر دیا کہ کسی کی گنجائش نہیں ہے، جو انسان کو چاہیے، جو مصیبت ہے اس کا حل، جو مسئلہ ہو اس کا جواب، جو اندھیرا ہو اس کے لیے چراغاں، اور جو بیماری ہو اس کا علاج میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دیا ہے۔ گفتگو اتنی جامع کی جو عرب مزاج کو بھی مطمئن کرتی ہے، پنجابی مزاج کو بھی مطمئن کرتی ہے۔ گفتگو اتنی جامع کی آج سے صدیوں پہلے کا انسان بھی مطمئن ہوتا ہے، اور آج کسی لیبارٹری میں بیٹھا ہوا سائنسدان بھی مطمئن ہوتا ہے۔ اتنے جامع جملے، اتنے خوشبودار پیغام میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے دیے ہیں۔ اس بنیاد پر اہل سنت و جماعت کا مسلک وہ روشن مسلک ہے جو ختم نبوت کے عقیدے کے تقاضوں کو بیان کے لحاظ سے مکمل کر سکتا ہے۔ جس کا عقیدہ یہ ہو کہ وہ کل کی خبر نہیں جانتے تو پھر قیامت تک کے مسائل کا جواب کیسے دے گئے ہیں؟ جواب تو تب دیا ہے، پہلے پتا تھا کہ 14ویں صدی کا مسئلہ کیا ہے، 15ویں صدی کی مصیبت کیا ہے، 15ویں صدی 16ویں صدی میں انسان کے تقاضے کیا ہے، پتہ چلا۔ ختم نبوت کے عقیدہ کے ضمن میں ماننا پڑے گا کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو قیامت تک کی ہر صدی کا بھی پتہ ہے، ہر سال کا بھی پتہ ہے، ہر مہینے کا بھی پتہ ہے، ہر ہفتے کا بھی پتہ ہے، ہر دن کا بھی پتہ ہے، ہر گھنٹے کا بھی پتہ ہے، ہر منٹ اور ہر سیکنڈ کا پتہ ہے۔ ہر سیکنڈ میں جو کچھ امت پہ آفتے آنی تھی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں جانا بھی ہے، بچنے کا طریقہ بھی عطا فرمایا ہے۔ اس بنیاد پر آج ختم نبوت کے مفہوم کے لحاظ ایک باطل طبقہ جس کو قادیانیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اس سلسلہ میں بہت سے بھولے لوگ یہ جانتے نہیں اختلاف کی نوعیت کیا ہے اور ان کی باتوں میں آ جاتا ہے۔ کوئی یہ کہہ کر اہل حق کو برگلانے کی کوشش کرتا ہے کہ ہم تو صرف اس کو مجدد مانتے ہیں، ہم اس کو صرف مسلم مانتے ہیں، ہم اس کو نبی نہیں مانتے، ہم اس کو رسول نہیں مانتے، ہم اس کو مجدد اور یا ایک ذلی انداز میں تسلیم کرتے ہیں۔ کہیں مسیح موعود کے لفظ سے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے اس لفظ کی غلط تشریح کے لحاظ سے، اور کہیں سید عالم نور مجسم شفیع معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے زیر سایہ ایک نئی نبوت کی بات کر کے لوگوں کے ایمان کو لوٹا جاتا ہے۔ آج کی اس اجتماع کے اندر میں اس مرزا کی کتابوں سے اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا اور ان کا اختلاف کس نوعیت کا ہے اور کس انداز سے مسیح موعود کے وہ ذلی نبی کے تراجم غلط انداز میں ذلی نبی کی غلط اصطلاح ہے اور مسیح موعود کے غلط ترجمے کر کے جو کچھ وہ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ ہماری کتابیں تو اپنی جگہ رہی، اگر ان کے وہ بلندے جھوٹ کے جن پر وہ اپنی جھوٹی نبوت کا ایک مدار بنائے ہوئے ہیں، اگر اس کو بھی دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، ہاتھی وہ ہے کہ جس کی ہر طرف تجلی نظر آتی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے، ہزاروں سلمان رشدی بھی اتنی گستاخی نہیں کرتے جتنی گستاخی ہر قادیانی کرتا ہے، اور اس گستاخانہ انداز کے ہوتے ہوئے ایک عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو روا اس طرح ہے کہ وہ ان کے ساتھ اپنے تعلقات رکھے، ان کے لیے نرم گوشہ رکھے اور پھر کہیں معذلہ ان کی وکالت شروع کر دے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ جانتے ہیں تم میں سے ایک سادہ سا انسان اس کا باپ فوت ہو چکا ہو، اگر کوئی آپ اسے یہ کہے کہ جو تیرا باپ فوت ہوا تھا وہ میری شکل میں زندہ ہو گیا ہے، میں تیرا باپ ہوں، اب آپ کی غیرت کا کیا انداز ہوگا، آپ کے غصے کا کیا انداز ہوگا؟ اگرچہ تمہارا باپ کوئی بڑی شان والا نہیں تھا، ایک عام سا انسان تھا، لیکن جس نے یہ کہا کہ تمہارا باپ
میری شکل میں زندہ ہے اور میں تمہارا باپ ہوں. تمہاری غیرت کی وجہ سے تمہارے تن بدن کو آگ لگ جائے گی اور کہو کہ میں یہ جملہ برداشت نہیں کر سکتا. تم میرے باپ نہیں ہو سکتے. میں سب کچھ برداشت کر لوں گا مگر تجھ سے یہ لفظ برداشت نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں، کہاں ایک باپ کی شان اور کہاں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ. کروڑوں باپوں کی عزتیں ان کے قدموں پہ نچھاور کی جا سکتی ہے. وہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان کے مالک ہیں کہ وہ جس سواری پہ بیٹھے ہوں اگر اس سواری کو کسی نے بدبو والا کہا ہے تو بخاری شریف میں موجود ہے حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بول کر فیصلہ کیا، واللہ لحمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک. خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام کی سواری تو اس سے کہیں زیادہ خوشبو والی ہے. اور یہاں تک کہا واللہ لبول حمار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطیب ریحا منک. خدا کی قسم ہے میرے نبی علیہ السلام کی سواری کا پیشاب بھی تو اس سے خوشبو والا ہے. اگرچہ سامنے جو بول رہا ہے انسان ہے، ماجعول کا کلمہ گو ہے، مجاہد ہے، مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے جواب دینے میں کسر نہیں چھوڑی. سرکار سے پوچھے بغیر ہی جواب دے دیا اور گرم جواب دیا. جوتوں سے، مکوں سے، ڈنڈوں سے لڑائی ہو گئی مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے بتایا ہے کہ سرکار کی شان تو سرکار کی شان ہے. یہ جس دراز گوش گدا مبارک پہ بیٹھ جائیں سرکار کی امت اس کی بے ادبی بھی برداشت نہیں کر سکتی. اس واسطے یہ ایمانی سبق یقیناً آپ کے ذہن میں ہے. اگر کہیں کسی سے بھول ہو رہی اسے پکی توبہ کرنی چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ کتنا حساس. جس ختم نبوت نے کل ہمیں فردوس میں مہمان بنانا ہے، جس ختم نبوت کے عقیدے سے کل میدان محشر میں سرکار نے جام پلانا ہے، جس ختم نبوت کے عقیدے کی وجہ سے رب ذوالجلال کی طرف سے دائمی جنت ملنی ہے، آج اس عقیدے کی وجہ سے ہمیں کوئی چھوٹی موٹی قربانی دینی پڑ جائے تو کوئی بات نہیں ہے. دوستی چھوڑنی پڑے، کاروبار چھوڑنا پڑے، محلے داری چھوڑنی پڑے، کوئی نہیں ہے. اس واسطے کہ سرکار کے معاملے میں جو بندے کی غیرت ہے یہ غیرت ہی وہ انداز ہے جو منٹوں میں انسان کو صدیوں کا سفر طے کرا دیتی ہے. حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کلمہ نہیں پڑھا تھا. صلح حدیبیہ کی مدت گزر رہی تھی اور اس مدت میں اضافہ کے لیے مدینہ شریف تشریف لے گئے اور یاد آیا کہ میری بیٹی یہاں ہوتی ہے، میں ان کو ملتا چلوں. حضرت سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، حضرت ابو سفیان کی بیٹی ہے. جس وقت حضرت ابو سفیان اپنی بیٹی کو ملنے گئے نبی علیہ السلام کے ایک حجرہ مبارک میں داخل ہوئے تو حضرت ام حبیبہ نے دیکھا کئی سالوں کے بعد باپ آ گیا تو فوراً اس بستر کی طرف بڑی جو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر تھا اسے لپیٹ کے سائڈ پہ کر دیا. ابو سفیان سمجھ تو گئے کہ بات کیا ہے لیکن پوچھا میری بیٹی میں کئی سالوں کے بعد تجھے ملنے آیا ہوں، تم نے مجھ سے خیریت بھی نہیں پوچھی اور یہ بستر سائڈ پہ کر دیا ہے، کیا تم نے مجھے اس بستر کے لائق نہیں سمجھا یا اس بستر کو میرے لائق نہیں سمجھا؟ ہو سکتا ہے تم نے کہا ہو کوئی نیا بستر بچھاتی ہوں اس لیے سائڈ پہ کر دیا ہے، یا مجھے تم نے بستر کے لائق نہیں سمجھا. دیکھنا اس کے رسول اور اس کے رسالت میں آپ کی غیرت کیا ہوتی ہے. حضرت ام حبیبہ کہنے لگی انکا امرؤن ناجسن، میرے ابا تم پلید انسان ہو، یہ بستر ان کا ہے جو عرشوں کے مہمان بنتے ہیں. میں نے یہ برداشت نہیں کیا کہ تم میرے محبوب کے بستر پہ بیٹھ جاؤ. اب یہ بیٹی نے باپ کو جواب دیا تو اس غیرت کی بنیاد پر کہ جو غیرت سرکار اس کی وجہ سے ہوتی ہے کہ جب تک تم غلامی اختیار نہیں کرو گے، کلمہ نہیں پڑھو گے، میں تمہارا وہ ادب نہیں کروں گی جو ادب جس کا تقاضا ہوتا ہے. اور میں سرکار کے عشق کی بنیاد پر قیامت تک کی اپنی بیٹیوں کو اور بیٹوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جو میرے نبی کا وفادار نہیں ہے اگرچہ جتنا بڑا رشتہ ہو اس رشتے کو نہیں دیکھا جائے گا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کو دیکھا جائے گا. تکبیر
مقام پر میں اختصار سے چند باتیں آسان سے لہجے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو بات کرتے وقت کسی کو سمجھاتے وقت آسانی سے آپ یہ پیغام آگے تک پہنچا سکیں. یہ میرے پاس کلمۃ الفصل مرزا بشیر جو بڑے مرزا مرتد کا بیٹا اس کی یہ کتاب اس میں اس چیز کی وضاحت موجود ہے کہ معاذ اللہ آج کا مرزائی قادیانی اگرچہ زبان سے یہ کہہ رہا ہوں میں ختم نبوت کو مانتا ہوں میں خاتم النبیین پہ یقین رکھتا ہوں سب کچھ بول رہا ہو پھر بھی وہ فراڈ کرتا ہے. اور یہ کہنا ان کا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ کلمہ ہمیں اس کی اجازت دی جائے. ابھی لاہور کے ایک کلب پر جب حملہ ہوا ان لوگوں نے پریس کانفرنسوں میں کہنا شروع کر دیا ہم مسلمان ہیں پاکستان کی پارلیمنٹ نے ہم پہ ظلم کیا ہے ہمیں نان مسلم قرار دیا ہے اور ہمیں غیر مسلم اقلیت بنایا ہے اور یہ ساتھ کہنا شروع کر دیا کہ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں ان کو نبی مانتے ہیں ان کو آخری نبی مانتے ہیں. تو ہمارے بھولے بھالے لوگ یہ کہنا شروع ہو گئے کہ اب دیکھو وہ تو آخری نبی بھی مان گئے ہیں آخری کا ہی تو سارا جھگڑا تھا خاتم النبیین کی تو بات تھی اور وہ ختم نبوت کا لفظ بولتے ہیں کہتے اس پر ہمارا ایمان ہے ہم ماننے والے ہیں اور ہم غلام ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے. یاد رکھنا ان لفظوں میں جتنی بڑی گستاخی کا ان کا مطلب ہے اور کلمہ اسلام کے لحاظ سے وہ یہ نہیں کہ کوئی کہے کہ وہ کلمہ پڑھتے تم کلمہ بھی نہیں پڑھنے دیتے. یاد رکھنا اس کے اندر جو وہ ظلم کرتے ہیں اس ظلم کو سنو تو کلیجہ منہ کو آ جائے. جس وقت کوئی قادیانی یہ کہتا ہے کہ میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں ان بدوں کا یہ عقیدہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جب تشریف لے گئے تو معاذ اللہ دوبارہ مرزا قادیانی کی شکل میں پیدا ہوئے. یہ محمد بول کے اپنا وہ جھوٹا مرزا مراد لیتے ہیں. یہ خاتم النبیین بول کے کہتے ہیں اس کی شکل میں جب پہلے محمد دنیا میں آ گئے تو یہ خاتم النبیین ہے. اس کے بعد اب نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے. یاد رکھنا ایک انسان کا معمولی مرتبے والا باپ اس کی جگہ کو یہ کہے کہ جو تمہارا باپ فوت ہوا تھا وہ میری شکل میں زندہ ہو گیا ہے تم یہ برداشت نہیں کر سکتے. تو ہر قادیانی جو اتنا غلط عقیدہ رکھتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے اور پھر معاذ اللہ قادیانی کی شکل میں وہ پیدا ہوئے قادیانی کی شکل میں دنیا میں آئے اور معاذ اللہ ان کے بقول پہلے سے بڑی شان لے کر آئے. اس بنیاد پر ہر قادیانی کئی رشتیوں سے بڑا گستاخ ہے کہ وہ ذات مقدس جن کے قدموں سے لگنے والے غبار کی بھی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی ان کو یہ کہنا کہ اس منحوس کی شکل میں وہ پھر دنیا پہ آئے اور پھر اس کے ذریعے سے نبوت مکمل ہوئی. اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑی گستاخی کیا ہو سکتی ہے. اس واسطے ان کے اس عقیدے کو ان کی کتابوں سے بیان کرتے ہوئے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں. ان کے لیے قرآن کی گواہیاں ان کے لیے سنت کی گواہیاں وہ اپنی جگہ موجود ہیں لیکن ان کا یہ دعویٰ کہ مسیح موعود کی شکل میں پھر قادیانی دنیا میں آیا اس دعوے کو خود ان کی کتابیں بھی باطل کر رہی ہیں. اس واسطے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں یہ واضح طور پر لکھ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم وہی جسم قادیانی کا جسم ہے. قادیانی میں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں ہے. یاد رکھنا آج ڈنمارک میں خاکے بنے تم ایک آگ بگولا بن گئے کہ کیوں ہمارے محبوب علیہ السلام کی طرح لکیریں بنا کے انہیں سرکار کی مثل کیوں قرار دیا گیا جب گستاخانہ خاکوں میں چند لکیروں کی بنیاد پر اتنی توہین تم نے سمجھی. تو جو یہ بکواس کر رہا ہو کہ سارا وجود ہی وجود ہو کہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے وہی مرزا قادیانی کا وجود ہے معاذ اللہ اور جو مرزا قادیانی کا وجود ہے وہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. اس سے بڑے کفر کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑا ظلم کیا ہو سکتا ہے اس سے بڑی توہین کیا ہو سکتی ہے. اس واسطے ان کی کتابوں کے یہ حوالہ جات میں تمہارے سامنے صرف وہ پردے اتارنے کے لیے پیش کر رہا ہوں
کہ کوئی گناہ جرم کرنے والا بھیڑیا تمہیں ان لفظوں کے ذریعے سے اغوا کرنے کی کوشش نہ کرے. ان کے ہر لفظ کے اندر ظلم ہے، ستم ہے. ہم نے ان پر کبھی ستم نہیں کیا. یہ ہر وقت ہمیں ٹارچر کر رہے ہیں، ہر وقت ہمیں کوس رہے ہیں، ہر وقت ہمیں تکلیف دے رہے ہیں. اس سے بڑا کسی عاشق کے لیے زہریلا جملہ کیا ہو سکتا ہے جب یہ کہا جائے تیرے نبی تو میرے قادیانی کی شکل میں زندہ ہوئے اور پھر دنیا میں آئے. اس سے بڑی توہین، اس سے بڑا ہمارے لیے جو زہریلا جملہ کیا ہو سکتا ہے. اس بات سے کبھی ان کے بارے میں نرم گوشہ نہ رکھو. یہ پکے جہنمی ہیں اور ختم نبوت والوں کو رب نے جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے ہیں. یہ کلمۃ الفصل میرے سامنے، اس کی عبارات اس مرزا سے پوچھا گیا کہ ہر ایک کا اپنا جو نبی ہوتا ہے اس کا کلمہ ہوتا ہے، تو تم نبوت کا دعویٰ کرتے ہو تو پھر تمہارا کلمہ کیوں نہیں؟ تمہارا بھی اپنا کلمہ ہونا چاہیے. اور اس سے مسیح موعود کے معنی کے لحاظ سے وضاحت پوچھی گئی تو 104 صفحہ کلمۃ الفصل، اس میں یہ الفاظ موجود ہیں. کہتا ہے چونکہ مشابہت تامہ کی وجہ سے مسیح موعود اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی دوئی باقی نہیں رہی. مسیح موعود اور نبی علیہ السلام، اب مسیح موعود سے مراد حضرت عیسیٰ نہیں لے رہے. کہتا ہے وہ لے تو پھر ختم نبوت میں فرق پڑتا ہے. اپنی ذات مسیح موعود میں یعنی معاذ اللہ قادیانی میں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں لکھتا ہے یہ مرزا بشیر کے کوئی دوئی باقی نہیں رہی، حتیٰ کہ ان دونوں کے وجود کا بھی ایک ہی حکم ہے. حتیٰ کہ ان دونوں کے وجود بھی ایک ہی وجود کا حکم رکھتے ہیں، جیسا کہ خود مسیح موعود نے فرمایا ہے. اس کے بقول قادیانی نے کہا سارا وجودی وجودہ، سارا وجودی وجودہ، کہ میرا وجود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے. جن کی مثل کاغذ پہ لائنیں کوئی بنائے تمہاری غیرت برداشت نہیں کرتی. جو یہ بھونکے کہ میرا جسم ان کا جسم ہے اور ان کا جسم میرا جسم ہے، اس کے لیے تم نرم رویہ کیسے رکھ سکتے ہو؟ یہاں واضح طور پر یہ ان کی چھپی ہوئی کتاب، اس میں یہ اس کا یہ بکواس موجود ہے. اور یہ اتنے زہریلے جملے، یہاں تک کہ جو اس کا خطبہ الہامیہ تھا، اس خطبہ الہامیہ کے اندر اس نے یہ کہا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں بشارتیں دی تھیں اور میں آپ کا وجود ہوں. اور پھر دروغ گور حافظہ نے اس جگہ سے خود جو اس نے دعویٰ کیا اس دعوے کی بنیاد پر اس کا جھوٹ بھی ثابت ہو رہا ہے. دعویٰ اس نے یہ کیا کہ جتنی بھی حدیث حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تم بیان کرتے ہو وہ ان کے بارے میں نہیں، وہ میرے بارے میں ہے. اور ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی بیان کر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسیح موعود میری قبر میں دفن کیا جائے گا. مسیح موعود حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ دنیا پہ آئیں گے تو وہ روضہ پاک میں اندر جگہ موجود ہے جہاں ان کو دفن کیا جائے گا. اب یہ حدیث اس کتاب میں لکھی ہوئی ہے. مسیح موعود سے مراد یہ لعنتی اپنا آپ لیتا ہے، تو بتائیں گے کیا اس کو گنبد خضرا میں دفن کیا گیا؟ اس کو گنبد خضرا میں کیا جگہ ملی ہے؟ اس کو گنبد خضرا کے اندر کیا راحت ملی ہے؟ لہذا اپنے لفظوں سے مسیح موعود کے وہ سارے جملے جو اپنی ذات پر فٹ کرنا چاہتا ہے ان جملوں سے بات ان کی کتاب سے بھی سامنے آئی کہ یہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے. اس بات سے کہ جو مسیح موعود ہے ان کو سرکار نے اپنے قرب میں جگہ عطا فرما دی ہے. اس مقام پر میں نے جو یہ بات کی کہ ان کا عقیدہ ہے کہ مرزا قادیانی کی شکل میں پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، باقاعدہ اشعار لکھے، باقاعدہ نظمیں لکھی. اور یہاں پر یہ صفحہ نمبر 105 پہ یہ بات لکھی ہے. اس بات میں کوئی شک، کیا اس بات میں کوئی شک رہ جاتا ہے کہ قادیان میں اللہ نے پھر محمد کو اتارا اپنا وعدہ پورا کرنے کے لیے؟ یعنی یہ مسیح موعود تو ایک علیحدہ ذات ہے، سرکار کی ذات. یہ بگوڑے تو خود سرکار بننے کے دعوے دار ہیں. مسیح موعود ہونا
یہ ایک غلط عقیدہ ہے، باطل ہے، کفر ہے، لیکن اس سے بڑا کفر اندر چھپا ہوا ہے۔ مسیح موعود کا تو یہ مطلب بنا کہ قادیانی کا یہ دعویٰ ہو کہ جہاں عیسیٰ نے آنا تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، انہوں نے نہیں آنا، میں آ گیا ہوں، لیکن ان لفظوں سے یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں کچھ اور نہیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میری شکل میں دنیا میں پھر پیدا ہو گئے ہیں اور دنیا میں آ گئے ہیں۔ اس واسطے میرے بھائیوں، اس کے رسالت کے جام پینے پلانے والوں، اس کافر طبقے کی یہ جسارتیں ذہن میں رکھو، اور سننے والے جو خفیہ لوگ ہیں وہ ہماری مجبوری کو سمجھے کہ یہ اسلامی سلطنت اس کے رسالت مآب کی یہ جاگی، اس کے اندر ان مجرموں بھیڑیوں کو کھلی چھٹی دے کر ہر وقت ہمارے عقیدے کے لحاظ سے ہمیں ٹارچر کیا جا رہا ہے اور اہل حق کے عقیدے پہ حملہ کیا جا رہا ہے۔ ہمارے عقیدے پر یہ لوگ تیر برسا رہے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو چھوٹا سائز، اس کو چھوٹا انداز اور ان کے مرتبے کو چھوٹا بنانے کے لیے، ظاہر کرنے کے لیے مرزا قادیانی کا منحوس چہرہ سامنے رکھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ مرزا کی شکل میں معاذ اللہ زندہ ہوئے۔ یہ ایسے حملے ہیں کہ جن کو کبھی بھی اہل سنت برداشت نہیں کر سکتے۔ اس واسطے کوئی کسی کو سونے میں توڑ رہا ہو تو سنی کا یہ جذبہ ہے، یہ سونا اس کے منہ پہ مارے گا، مگر ایک لمحہ بھی قادیانیت کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھے گا۔ خواہ اٹلی کا ویزا ہو، خواہ فرانس کا ویزا ہو، خواہ جرمنی کا ویزا ہو، یہ ویزے قبر میں روشنی نہیں کریں گے، قبر میں چاندنی گنبد خضرا کی ہریالی سے ہونے والی ہے۔ محتشم سامعین حضرات، اب اس سلسلہ میں اسی کتاب کے اندر کلمۃ الفصل صفحہ 158 یہ جو پوچھا گیا کہ تمہارا قادیانیوں کا پھر کلمہ ہونا چاہیے، کلمہ تمہارا علیحدہ کیوں نہیں؟ اور اس بات کا جواب جو ہمارے بھولے بھالے بھائی کہتے ہیں بولے کہ وہ کلمہ پڑھے تو تم ان کو کلمہ بھی نہیں پڑھنے دیتے، کلمہ تو ان کو پڑھنے دو۔ یہ اس کے اندر جو ظلم ہے اس کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پوچھا گیا کلمہ کیوں نہیں تمہارا علیحدہ؟ سننا کتنا زہریلا کفر جملوں میں بھرا ہوا، کہتا ہے ہم کو نئے کلمے کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ مسیح موعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں۔ دیکھو ظلم، مسیح موعود جو موضوع میں آپ نے دیکھا لفظ، اس کی وضاحت کر رہا۔ ان کا پہلا کفر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ مرزے کو مسیح موعود سمجھے، اور اس سے بڑا کفر کہ سیدہ طیبہ طاہرہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لاڈ اور سارے رسولوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ مرزے کو نبی سمجھے، ان جیسا وجود، ان جیسا پیکر، اور یہاں تک یہ لکھ دیا کیونکہ مسیح موعود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، جیسا کہ وہ خود فرماتا ہے سارا وجودی وجودہ، میرا وجود ان کا وجود بن گیا۔ من فرق بینی و بین المصطفیٰ فما عرفنی وما رآ، یہ خطبہ الہامیہ میں۔ اور ویسے یہ مرزے کے بکواس ہے، کہتا ہے جس نے میرے اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان فرق کیا اس نے مجھے دیکھا ہی نہیں، اس نے میرا دیدار ہی نہیں کیا، اسے مجھے پتہ ہی نہیں، وہ میری معرفت نہیں رکھتا۔ میری معرفت وہ رکھتا ہے معاذ اللہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مجھے ایک مانتا ہے۔ کہتا ہے جو مجھے اور ان کو ایک مانے کہ ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ بندہ معرفت رکھتا ہے، اور جو مجھے ان سے جدا مانے وہ معاذ اللہ معرفت نہیں رکھتا۔ یہ ذکر کرنے کے بعد مرزا کے بیٹے نے جواب دیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ تمہارا کلمہ نہیں، یہ تو ہمارا کلمہ ہے۔ آج کسی کا ٹریڈ مارک کوئی دوسرا استعمال کرے تو اسے کوئی نہیں استعمال کرنے دیتا کہ ہماری کمپنی کا شعار ہے۔ بھائیو، ہم سے یہ ہمارا کلمہ چھیننا چاہتے ہیں، ہم سے یہ ہمارے مسجد کا نام چھیننا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کلمہ جدا اس لیے نہیں کہ مرزا قادیانی کی شکل میں چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر پیدا ہوئے ہیں، اگر کسی اور شکل میں ہوتے تو پھر ہمارے مرزے کا کلمہ جدا ہوتا، چونکہ مرزے کی شکل میں وہ پھر پیدا ہوئے ہیں
تو معاذ اللہ یہ بکواس کرتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پہلے ان کا کلمہ تھا، اب یہ ہمارا کلمہ ہے، چونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مرزا کی شکل میں دنیا میں آئے ہیں۔ اس بنیاد پر جب قادیانی یہ دعویٰ کریں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہمیں پڑھنے دیا جائے، ہمیں یہ کلمہ استعمال کرنے دیا جائے، تو اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ وہ کروڑوں اربوں مسلمانوں سے کلمہ چھین کر اپنے جھوٹے مذہب کے لیے اس کلمے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، اور سرکار کی توہین کر کے سرکار کی جگہ اپنی اس دجال کا نام رکھنا چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کلمے کے لفظ مکمل کر کے مسلم امہ سے کلمہ چھیننا چاہتے ہیں۔ ہم تن من دھر وار سکتے ہیں مگر اپنا کلمہ کسی کو استعمال نہیں کرنے دیں گے۔ اب اس میں یہ الفاظ دیکھیں، اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا کہ وہ ایک دفعہ اور خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے گا، جیسا کہ آیت آخرین منہم سے ظاہر ہے، یعنی غلط مطلب ظاہر کرتے ہوئے کہتا ہے پس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہے۔ پس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسیح موعود سے مراد مرزا قادیانی اور آگے سرکار کا نام۔ اب اس لفظ کے بعد کس کے سمجھنے کے لیے اور کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ رفع جسمانی، رفع روحانی اور مسیح موعود اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہم، یہ باتیں ان کی حیثیات، ان کے تفصیلات اب ان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ امت کا طے شدہ عقیدہ ہے، ہماری کتابوں میں موجود ہے، لیکن ان بگوڑوں نے جو عقیدہ اپنی کتابوں میں رکھا ہوا ہے اس میں تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام والی سیٹ نہیں لینا چاہتے، یہ تو نبیوں کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیٹ چھیننا چاہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جگہ ان کا مرزے کو رکھنا وہ بھی کفر ہے، اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے، مگر اس سے بڑا کفر یہ کفر ہے کہ جس وقت یہ مرزا قادیانی کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا عین قرار دے رہے ہیں، بالکل ان جیسا، بلکہ اس سے بڑھ کے وجود ہی ایک قرار دے رہے ہیں۔ اس سے مسیح موعود کے لفظ کے ذریعے جو چھپنا چاہتے ہیں، میں وہ پردہ کیا کر رہا ہوں کہ ان ظالموں سے پوچھو کہ تم نے اتنا بڑا ظلم کیا، اتنا بڑا ستم کیا، ایک وہ ناہنجار کہ جس کو دنیا کی بدترین مخلوق کہا جائے تو پھر بھی اس کی بدی کا حق ادا نہیں ہوتا، وہ کتوں خنزیروں سے برا انسان کہ جس نے وہ ضابطے جو حیوان پورے کرتے ہیں ان سے بھی تجاوز کیا ہے اور آگے گزر گیا ہے، اس پلید ترین انسان کو تشبیہ اتنی مقدس ذات کے ساتھ دینا، پھر تشبیہ نہیں عین وجود قرار دینا، اس سے بڑا انکار قرآن کیا ہے؟ اس سے بڑا انکار حدیث کیا ہے؟ اس سے بڑا انکار اجماع کیا ہے؟ اس سے بڑا اور کفر کیا ہو سکتا ہے؟ اس واسطے ان لوگوں نے سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توہین کی جو توہین ڈنمارک کے گستاخوں کی توہین سے کئی درجے بڑی توہین ہے، رشدی تسلیمہ نسرین کی توہینوں سے ان کی یہ توہین کئی درجے بڑی توہین ہے۔ اس واسطے امت مسلمہ کے افراد اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تقاضا ہے اس کے پیش نظر قادیانی کہیں نظر آ جائے، قادیانی گزر رہا ہو، سلام لینا، احترام کرنا، ملنا جلنا یہ تو دور کی بات ہے، دور کے گزرو ایسے منحوس کے پاس سے، اس واسطے کہ دل میں تمہارے عشق نبی کی شمع جگمگا رہی ہے۔ یہاں کلمۃ الفصل کے اندر یہ 158 صفحے میں جو لفظ موجود ہیں ان میں یہ بات بالکل واضح لکھ دی گئی، پس مسیح موعود خود محمد الرسول اللہ ہے۔ تو جو کلمے کا آخری حصہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس حصے کو انہوں نے قادیانی کے بارے میں استعمال کیا اور کہا محمد الرسول اللہ سے مراد ہمارا مرزا ہے۔ غیرت کی بات ہے مسلمانوں، ہم نے لاہور میں پریس کانفرنس کی تھی، نیو یارک میں ہمارے جواب میں لوگوں نے پریس کانفرنس کی، اور پھر امریکہ کی طرف انہوں نے جس وقت استغاثہ کیا کہ پاکستان میں لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں،
تو امریکہ بہادر نے یہ جواب داغ دیا کہ پاکستان میں قادیانیوں پہ ظلم ہو رہا ہے. ہم نے اس وقت بھی بین الاقوامی میڈیا کے سامنے یہ کہا تھا کہ ظلم ہم نہیں کر رہے. امریکہ اگر ہمارے قرآن کو نہیں مانتا تو اپنے قانون کو تو مانتا ہے. امریکی قانون میں ٹریڈ مارک کا استعمال اس کی اجازت نہیں ہے. ایک کمپنی کا جو ٹریڈ مارک ہے، تجارتی نشان ہے، تجارتی علامت ہے، اگر دوسری کمپنی وہ استعمال کرے تو پہلوں کو حق ہے کہ وہ اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں، اسے بند کروا سکتے ہیں. کہاں ٹریڈ مارک اور کہاں عشق نبی کا پتہ، کہاں ٹریڈ مارک اور کہاں کلمہ اسلام، کہاں ٹریڈ مارک اور کہاں غلامی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سند. اس واسطے امریکہ بہادر ہوش سے بول، یہ ہماری مجبوری ہے. ہمارے دین میں مداخلت مت کر. تم سمجھتے نہیں ہے کلمہ کا مطلب کیا ہے، کلمہ کی بلندی کیا ہے. جب تمہارے قانون کے مطابق ٹریڈ مارک دوسرا استعمال نہیں کر سکتا تو پھر اس سے کہیں اونچا ہمارا کلمہ ہے. ہم کسی جھوٹے کو یہ کلمہ استعمال نہیں کرنے دیں گے. بات یہ ہے جب یہ ہم سے جدا ہوگا، ایک جھوٹے کو مان کے ہماری اصطلاحوں سے ان کا تک کیا بنتا ہے. پاکستان میں کبھی ایسا معاملہ ہوا، یہودیوں عیسائیوں سے بہائیوں سے کوئی جھگڑا ہوا؟ کیوں نہیں ہوا؟ سکھوں سے کیوں نہیں؟ ہندوؤں سے کیوں نہیں؟ اس واسطے کہ وہ ہمارے شاعر سے چمٹے ہوئے نہیں. ان کی عبادت گاہوں کے اپنے نام، ان کا اپنا کلمہ، عیسائیوں کا، یہودیوں کا اپنا کلمہ. یہ بدبخت ایک طرف تو غدار بن کے چھوڑ گئے ہمارے نبی علیہ السلام کو، اور دوسری طرف ہمارے شاعر کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں. بسم اللہ، قرآن، مسجد، کلمہ، یہ ساری چیزیں ہم سے چھیننا چاہتے ہیں اور اپنے اوپر فٹ کرنا چاہتے ہیں، اپنا تسلط اس پر جلانا چاہتے ہیں. مسیح موعود کا لفظ اس کو غلط مطلب میں استعمال، ہر اصطلاح کا غلط مطلب بیان کرتے ہوئے مومن مسلم امہ کے جو اصولی انداز ہیں ان پہ حملہ آور ہونا چاہتے ہیں. اس واسطے پاکستان کی انتظامیہ کو، خفیہ والوں کو، حکومت والوں کو ہوش لینی چاہیے. یہ کفریات ہر طرف پھیلاتے پھر رہے ہیں. اگرچہ امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری ہوا مگر اس کے باوجود یہ ہر چیز کو پھیلاتے ہوئے مسلم امہ پر ظلم و ستم کر کے ہر وقت ہمارے عقیدے پر سرکشی کر کے ہمیں کوس رہے ہیں. اس واسطے حکومت کو چاہیے کہ ان کے ان مظالم پر فوراً پابندی لگائی جائے اور یہ واضح کیا جائے کہ کس پردے کے نیچے یہ چھپ کے چوری کر رہے ہیں. ان کی چوری کو واضح کرنے سے ہی پتا چلے گا کہ اہل سنت تو امن سے محبوب کا نام لے رہے ہیں اور کسی طرح اور کسی ایسی سرگرمی میں شریک نہیں ہے. لیکن یہ مخالفین ہر وقت اس انداز میں ہے کہ پوری امت مسلمہ کروڑوں اربوں انسانوں پر حملے کرتے تھکتے نہیں ہیں اور پھر مگر مچ کے آنسو آتے ہیں کہ ہم پہ ظلم ہوتا ہے، ہم پہ ستم ہوتا ہے. نہیں، ظلم کرنے والے بھی یہ ہیں، ستم کرنے والے بھی یہ ہیں، ہم سے ہمارے شاعر چھیننے والے ہیں. لیکن ہم نے بھی گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے. اگر جان جاتی ہے جا سکتی ہے مگر ہم ان بگاڑوں کو اپنے دین کے گلشن کے قریب نہیں آنے دیں گے. ہر پتی پر جان چھڑک کے بھی پہرا دیتے رہیں گے انشاءاللہ. محتشم سامعین حضرات، اب یہاں یہ خود مرزا کی اپنی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، مسیح موعود کے لحاظ اس نے جو وضاحتیں کی ہیں اس سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے جن جھوٹے پردوں کے نیچے یہ چھپے ہوئے ہیں ان پردوں کو ہٹا کے اصل اور حقیقت کو واضح کرنا چاہتا ہوں. یہاں پر صفحہ نمبر 10 پر یہ لفظ موجود ہے. کوئی کہتا ہے وہ تو اپنے آپ کو، ہم اسے نبی مانتے ہی نہیں، ہم اس کو مجدد مانتے ہیں. وہ تو اس حد تک اندر کفر ہے، مجدد والے لفظ تو نیچے رہ گئے. وہ تو خود معذاللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بننے کے دعوے کر رہا ہے اور اتنی بڑی جسارتیں کرتا ہے. اب اس کی اپنی کتاب میں یہ موجود ہے. فآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اس آیت کو لکھ کر کہتا ہے بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں. اپنے آپ کو کہتا ہے بروزی طور پر وہی نبی خاتم الانبیاء ہوں، اپنے آپ کو خاتم الانبیاء کہہ کر آگے یہ کہتا ہے خدا نے آج سے 20 برس پہلے
براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے. یہ اس کی کتاب، ان کا چھاپا، ان کی چھپی ہوئی ہے. کتنا کفر چھپا رکھا ہے ان لوگوں نے. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے نیچے والے سارے معاملے کراس کر کے سرکار کی ذات تک جا پہنچے. اور یہ کہا اس نے کہ 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اللہ نے، اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے. بس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں اور میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آتا. کہتا وہ بھی نبی ہے آخری میں بھی ہوں، کیوں وجود جب ایک ہے تو فرق کس طرح آئے گا. بدبخت کا انداز اور فراڈ کرنے کا طریقہ دیکھو. کہتا وہ نبی ہے میں بھی نبی ہوں اور خاتم النبیین انہیں کہا جائے تو پھر بھی میرا نبی ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اگر میرا وجود ان سے علیحدہ ہوتا پھر تو فکر پکتا کہ میں علیحدہ کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہوں. کہتا جو ان کا وجود ہے معاذ اللہ وہی میرا وجود ہے، لہذا وہ بھی خاتم الانبیاء ہے میں بھی خاتم الانبیاء ہوں. اس بنیاد پر کفر پہ کفر بڑھتا جا رہا ہے. اور میر بھی کیا ساتا ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی اتار کے لونڈے سے دعا لیتے ہیں. آج اس کے ان لفظوں سے جو بو آتی ہے وہی بو تحذیر الناس کے اندر ہے، جس کو پارلیمنٹ میں پیش کر کے وہ لوگ اپنے پردے ناس کے اندر ہے، جس کو پارلیمنٹ میں پیش کر کے وہ لوگ اپنے پردے ہٹا کے پردوں سے اپنے لیے فائدہ حاصل کرنا چاہتے تھے. لیکن سلام ہو امام نورانی کی ذات کو جس نے مرزا قادیانی کے اس ستونگڑے کے مقابلے میں پارلیمنٹ کے اندر مرزا ناصر کے سامنے یہ جملہ بول کر جب مرزا نے کہا یہ تحذیر الناس میرے سامنے ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ اصلی نبی جو ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے کوئی یہ کہے کہ میں ان کا سایہ ہوں تو ان کی ختم نبوت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو میرے قائد نے کہا تھا تم کسی مسلمان کی کتاب ہمارے سامنے پیش کرو، یہ جو تم پیش کر رہے ہو اس کا وہی حکم ہے جو تمہارا حکم ہے. اس بات سے آخری نبی کا معنی اصلی نبی نہیں ہے، آخری نبی کا معنی زمانے کے لحاظ سے رب نے جن کو سب سے آخر میں نازل فرمایا ہے. اب یہ لفظ ایک مرتبہ پھر سنو اور تحذیر الناس کا اور آپس میں مقابلہ کر. تحذیر الناس میں کہا تھا اس شخص نے کہ آج تک لوگ خاتم النبیین کا مطلب غلط کرتے آئے. کیا غلط؟ کہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہوتا، تو کہتے آخری نبی نہیں ہے اصلی نبی ہے. کیا غلط؟ کہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہوتا ہے، تو کہتے آخری نبی نہیں ہے اصلی نبی ہے. آخری نبی میں آخری میں کہتا ہے فضیلت ہی کوئی نہیں، اصلی میں فضیلت ہے. لہذا اگر کوئی شخص آج کہے کہ میں بھی نبی ہوں مگر اصلی نہیں ہوں میں ان کا سایہ ہوں، تو کہتا ہے پھر بھی خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ اس نے پہلے لکھا، قادیانی نے پھر دعویٰ کیا. اب مناسبت مشابہت دیکھو. ہم نے کہا تھا، ہمارے اسلاف نے کہا تھا آخری ہونے میں بڑی فضیلت ہے جو اور کسی کو ملی نہیں، نبیوں میں ملی ہے تو میرے محبوب کو ملی ہے. یہود نے کہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جامع ترمذی میں حدیث شریف موجود ہے کہ تمہاری کتاب میں ایک ایسی آیت ہے اگر ہماری کتاب میں اترتی تو ہم اس دن کو عید بناتے. تو حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ تو کہنے لگے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ آیت اللہ فرماتا آج میں نے دین مکمل کر دیا. اے انسانوں آج میں نے نعمت پوری کر دی، میں نے تمہارے لیے اسلام کو پسند کر لیا. یہود کہنے لگے اگر یہ ہمیں ملتی تو ہماری کتاب جامع کتاب ہوتی، ہمارا دین بڑا دین ہوتا، ہمارے نبی پہ بات ختم ہو جاتی. یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم اس دن کو عید بناتے. حضرت عمر کہنے لگے تم ایک بناتے، ہماری تو 2 عیدیں تھیں جب یہ آیت نازل ہو رہی تھی. عرفہ کا دن بھی عید، جمعے کا دن بھی عید، وہ 2 عیدیں اس وقت یہ آیت نازل ہوئی. تو پتہ چلا آخری ہونے میں جو شرف ہے وہ پہلوں کو ملے ہی نہیں ہے. آخری ہونے کا کمال یہ ہے علم پہلوں سے زیادہ ہوگا، فضل پہلوں سے زیادہ ہوگا، ہر چیز ہر لحاظ سے جامعیت ہوگی.
سب کے مقابلے میں جامع دین اس آخری ہونے کی وجہ سے ہی ہے، اور پھر امت آخری ہونے کے لحاظ سے امتوں کی سردار بن گئی ہے۔ لیکن وہ شخص تحذیر الناس میں کہنے لگا آخری ہونے میں کوئی کمال نہیں، اصلی ہونے میں کمال ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ نبی میں بھی ہوں مگر اصلی نہیں ہوں، میں ان کا سایہ ہوں، تو کہتا ہے خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جو اس نے کفر لکھا وہ کفر اور یہ کفر آپس میں کیسے برابر ہیں؟ کہتا ہے وہی نبی خاتم الانبیاء میں ہوں، خدا نے آج سے 20 برس پہلے براہین احمدیہ میں میرا نام محمد اور احمد رکھا ہے اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وجود قرار دیا ہے۔ پس اس طور سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے میں اور میری نبوت سے کوئی تزلزل نہیں آتا کہ وہ اپنی جگہ خاتم الانبیاء ہی رہیں گے، میں بھی نبی رہوں گا۔ کیوں کہ ذل اپنے اصل سے علیحدہ نہیں ہوتا، وہ اصل ہے میں ان کا سایہ ہوں، تو سایہ کسی چیز کا ساتھ ہی ہوتا ہے، لہذا وہ اپنی جگہ خاتم الانبیاء ہے، میں اپنی جگہ نبی ہوں، میں جو ان کا سایہ ہوں۔ یہ کفر جو بقا مرزا قادیانی نے، اس کی جڑیں اس کفر کی طرف جاتی ہیں جو تحذیر الناس میں تھا۔ لیکن کروڑوں سلام ہو امام احمد رضا بریلوی کو جنہوں نے اس وقت اس غلطی کو پکڑا، اور سلام ہو امام نورانی کو جس نے پارلیمنٹ میں جس وقت تحذیر الناس پیش کی گئی اور مرزا ناصر نے کہا ہم نے کوئی نیا دعویٰ نہیں کیا، ہم نے تو وہی کیا جو تمہاری کتاب تحذیر الناس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی کہے میں نبی ہوں اور اصلی نہیں میں سایہ ہوں تو خاتمیت محمدی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لہذا ہم مرزے کو اصلی نہیں مانتے، ہم سایہ مانتے ہیں۔ تو شاہ عبدالعلیم کے بیٹے امام شاہ احمد نورانی نے مشن صدیق اکبر کا انداز پورا کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ یہ جو تم کتاب پیش کر رہے ہو ہمارے لیے اس کو حجت نہیں بنایا جا سکتا، ہاں اگر کوئی مسلمانوں کی کتاب ہے ہمارے سامنے پیش کرو جس میں ایسا لکھا ہوا ہوگا پھر تمہاری بات تسلیم کی جائے گی۔ ان منکروں نے امام نورانی کے ہاتھوں کو بوسے دیے جو آج ختم نبوت کے نعرے پھر لگاتے پھرتے ہیں، اور اصل میں جو دروازہ کھولا تھا آج بھی ان کو ندامت محسوس نہیں ہوتی کہ چور دروازہ کس نے بنایا تھا۔ مبارک اہل سنت جمامہ سے لے کر پارلیمنٹ تک اگر ختم نبوت پہ پہرا دیا ہے تو اہل سنت نے دیا ہے۔ یہ مرزا کی کتاب دافع البلا معیار اہل الاستفاء یہ بھی قادیان کی چھپی ہوئی ہے، اور 1902 اپریل کی اس کے اندر بھی وہ الفاظ موجود ہیں جو ان کے پراپوگنڈے کو رد کرنے کے لیے کافی ہے۔ صفحہ 11 پہ لکھا ہے، 11 صفحہ پہ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ معاذ اللہ، سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ اس واسطے کوئی شخص کسی مالی مفاد کے پیش نظر یا کسی اور وجہ سے ایسے لوگوں کے لیے نرم گوشہ نہ رکھے، وکالت کا نہ سوچے، رشتہ داری کرنی تو دور کی بات ہے، جنازے میں چلا جانا تو دور کی بات ہے، ایسے لوگوں سے بچنا، دور رہنا، ان کی صحبت میں نہ بیٹھنا یہ عشق کا تقاضا ہے۔ جو شخص آج ان سے سلام لیتا ہے، میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ مقدس حدیث ذہن میں رکھو، فرمایا حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم، میں جب تک زمین کے اوپر ہوں میں تمہارے لیے بہتر ہوں، جب میں قبر میں چلا گیا پھر بھی تمہارے لیے بہتر ہوں۔ ما رأیت من خیر حمدت اللہ، قیامت تک جو کام کرو گے میں دیکھوں گا۔ ایک حدیث میں ہے اگر مسجد سے تنکا بھی اٹھا کے باہر پھینکو گے مسجد کی صفائی کے لیے اتنا چھوٹا کام بھی میں دیکھ لوں گا، ہر چیز میں دیکھتا رہوں گا۔ اگر تم اچھا کام کرو گے میں رب کی حمد کروں گا، اگر تم برا کام کرو گے استغفر لکم، اور رب سے تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے درخواست میں دے دوں گا۔ ہر کام وہ دیکھتے ہیں۔ جب ان کی نگاہ دیکھے کہ میرے دشمن کے ساتھ یہ معاملہ کر رہے ہیں، جب ان کی نگاہ دیکھے میرے دشمن کے گھر یہ کھانا کھا رہے ہیں، جب ان کی نگاہ دیکھے میرے دشمن سے یہ سلام لے رہے ہیں، تو سرکار کتنے غصے میں آئیں گے، اور یہ بندہ سرکار کو تنگ کرنے کا معاملہ کتنا باعث بنے گا۔ یہ کس منہ سے کل شفاعت کی بھیک ان سے مانگے گا، کس منہ سے کوثر کا جام طلب کرے گا، کس منہ سے لواء الحمد کے نیچے جگہ حاصل کر سکے گا،
محشر کے میدان میں جب سب پروٹوکول ختم ہو جائیں گے، بڑی بڑی اونچی کرسیوں والے لوگوں کے قدموں کے نیچے موم جامے بن چکے ہوں گے، بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج اچھل چکے ہوں گے، اس وقت اگر پروٹوکول ہوگا تو عشق رسول کی بنیاد پہ پروٹوکول ہوگا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آج جنہوں نے وفا کی ہے، میدان معاشر میں بھی یہ چہرے مرجھائیں گے نہیں، گلابوں سے بھی زیادہ مسکرا رہے ہوں گے۔ اس واسطے مسیح موعود کے لفظ میں مسلم امہ کو بھول بھلیوں میں ڈالنے والوں کا پردہ میں نے چاک کیا۔ یہ حوالے صرف چند ابھی تمہارے سامنے پیش کیے، ایک طویل سلسلہ اس بات کا آگے موجود ہے، اور میں آپ کو یہ بھی واضح کرتا چلوں، ان کے نزدیک تم میں سے ہر شخص معاذ اللہ کافر ہے، ان کے نزدیک تم میں سے ہر شخص جہنمی ہے، ان کے نزدیک ان کی جو اصولی کتابیں ہیں ان میں واضح طور پر اہل حق کو ہمیں یہ اقلیت معاذ اللہ سمجھتے ہیں، ابھی ہاتھ ان کا نہیں پڑ رہا، اور ظالم دن رات سازشوں میں مصروف ہیں، اور مسلم امہ کے کچھ جو حال پھر بھی نرم رویہ نرم گوشہ کر رکھنے کی باتیں کرتے ہیں۔ یہ میرے پاس تذکرہ ہے جس کو انہوں نے اپنی طرف سے وحی مقدس کا نام دیا ہوا ہے، یہ ان کی وحی مقدس تذکرہ یعنی وحی مقدس۔ اس سے چند باتیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ لوگ تمہیں کیا سمجھتے ہیں، اور اس انداز سے نبوت کی باتوں میں اور رسول ماننے کے لحاظ سے ان کی حیثیت کیا ہے۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، مرزا قادیانی کہتا ہے اللہ نے یہ میرے بارے میں نازل فرمائی ہے، وہ صبح و شام تم مدثر کے ذکر سے سرکار کی تعریفیں کرتے ہو، لیکن یہ بدبخت کہتا ہے اللہ نے کہا یا ایھا المدثر اے احمد قم فانذر، کہ رب نے یہ میرے بارے میں نازل کی۔ یہ اس کی جھوٹی وحی جس کو وحی مقدس کہتا ہے، یعنی اس نام کے ساتھ، ورنہ تو آیت قرآن ہے جو اپنی طرف سے اضافہ کیا، یہ 51 صفحے پر اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ پھر دوسرے مقام پر اس نے یہ اس چیز کا واضح طور پر ذکر کیا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لحاظ سے، سرکار کے دین کے لحاظ سے، سرکار کی ذات کے لحاظ سے کس قدر یہاں پر خرافات موجود ہیں اور کس قدر مسلم امہ کے خلاف ظلم موجود ہے۔ یہ صفحہ نمبر 342 پر اس نے یہ آیت جو اس پر اتری جھوٹی آیت اس کا ترجمہ لکھا، کہتا ہے جو شخص اللہ نے مجھے کہا ہے جو شخص تیری پیروی نہیں کرے گا اور تیری بیعت میں داخل نہیں ہوگا اور تیرا مخالف رہے گا وہ خدا اور رسول کی نافرمانی کرنے والا ہے اور جہنمی ہے، معاذ اللہ۔ دیکھو ان کا ظلم، تم میں سے کون ہے کہ جو اس کی بیعت کرے؟ تم میں سے کون ہے جو اس کی پیروی کرے؟ تم میں سے کون ہے جو اس کی جماعت میں داخل ہو؟ کوئی ان پڑھ سے ان پڑھ بھی تیار نہیں، کوئی جاہل سے جاہل بھی تیار نہیں، اور وہ کہتا ہے میرے رب نے کہا ہے جو تیری بیعت نہ کرے وہ جہنمی ہے، جو تجھے نبی نہ مانے وہ جہنمی ہے۔ تو معاذ اللہ وہ اپنے جھوٹ کے پلندہ اور وحی مقدس نام کی اس کتاب کے اندر ہر مسلمان کو گالی دے رہا ہے، ہر مسلمان کو اپنی جھوٹی بحث کے ذریعے گالی دے رہا ہے۔ اس کے نزدیک صرف اس کے حواری جھوٹے مکار دجال ان کو ہی وہ جنت کی اہل جنت سمجھتا ہے اور جنتی سمجھتا ہے، باقی سب کے لیے یہ لفظ بولا، اور یہ کتنا بڑا جھوٹ کہ رب نے کہا ہے کہ تو نبی ہے میرا اور جس نے تیری پیروی نہ کی وہ تیری بیعت میں داخل نہ ہو یا وہ تیری مخالفت کرے وہ خدا اور رسول کا نافرمان ہے۔ خدا اور رسول کا نافرمان بھی کہا اور معاذ اللہ جہنمی بھی کہا۔ یہ ہر شخص مسلم امہ کا جو ہے اس کی طرف سے قادیانیوں کی جھوٹی بحث میں یہ گالیاں دی جا رہی ہیں۔ وہ کہتے ہیں جلسہ کر رہے ہو ہمیں کچھ نہ کہنا، میں کہتا ہوں بدبختو تم دیکھو تو صحیح، تم نے کروڑوں اربوں وہ امت جو جنت کی 80 صفحے مکمل کرنے والی ہے، 2/3 جنت کی جو امت مالک امت ہے، سرکار نے فرمایا تھا فی الجنت 120 صفحہ، جنت میں کل 120 صفحے ہوں گی، 80 منہا من امتی، ان 120 میں سے 80 میرے غلاموں کی ہوں گی۔ وہ صفحے کتنی چوڑی ہیں، ارض السماوات والارض،
قرآن کہتا ہے کہ جنت کی چوڑائی دیکھنی ہے تو 7 آسمان آپس میں برابر جوڑ دو، نیچے اوپر نہیں، جیسے چادر کے ساتھ چادر سلائی کی جاتی ہے ایسے 7 آسمان بھی جوڑو، 7 زمینیں بھی جوڑو، فرمائیے سب جنت کی چوڑائی میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس سے بڑی جنت کی 80 صفحے جو امت پوری کرنے والی ہے، یہ بگوڑے قادیانی مرزائی اس امت کو جہنمی کہہ رہے ہیں، اس امت کو خدا اور رسول کا نافرمان کہہ رہے ہیں، اس امت پر اپنے جھوٹے فتوے لگا رہے ہیں۔ لہذا بنظر عقل، بنظر انصاف، بنظر کیا، جہاں جس جہت سے بھی دیکھو مسلم امہ کی طرف سے تجاوز نہیں ہے، تجاوز ان کی طرف سے، ظلم ان کی طرف سے، ستم ان کی طرف سے، بکواس اور توہین ان کی طرف سے، اور یہ ساری زیادتیوں کا سلسلہ ان کی طرف سے، جن کی واہی مقدس واصلہ اس جھوٹ کے پلندے میں یہاں تک امت مسلمہ کے بارے میں خرافات بکے جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی کتاب کے اندر اس نے 401 صفحے پر یہ لکھا ہے، خدا نے مجھے اطلاع دی ہے تمہارے پر حرام اور قطعی حرام ہے کہ کسی مکفر اور مکذب یا متردد کے پیچھے نماز پڑھو، یعنی مسلم امہ کے کسی فرد کے پیچھے تم نماز نہیں پڑھ سکتے چونکہ وہ تمہیں کافر سمجھتے ہیں۔ تمہاری اے جھوٹے قادیانی، وہ کہتا ہے رب نے مجھے کہا تمہاری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، جو تمہیں صرف شک کی نگاہ سے دیکھے اس کے پیچھے بھی تمہاری نہیں ہوتی۔ اور اس میں اس نے ایک حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے امامکم منکم جو جملہ بولیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت امام مہدی کے سامنے، جب امام مہدی کہیں گے تم جماعت کراؤ، عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں نہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا امامکم منکم، امام سمت کا ہوگا، امام مہدی کی جو امامت ہے اس کو کھینچ کر اپنی طرف لانے والا یہ جھوٹا پوری امت مسلمہ پر اپنی طرف سے اتہام کر رہا ہے اور جھوٹ بول کے معاذ اللہ اپنے جھوٹ کو مزید رائج کرنا چاہتا ہے۔ یہاں صفحہ نمبر 600 پر اس نے اس بات کو بھی ظاہر کیا، خدا تعالیٰ نے میرے پر ظاہر کیا ہے کہ ہر شخص جس کو میری دعوت پہنچی اور اس نے مجھے قبول نہیں کیا وہ مسلمان نہیں ہے۔ ہر شخص جس تک میری دعوت پہنچی قادیانی کی اور اس نے قبول نہیں کی تو کہتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو ان کی جھوٹی واہی کا یہ فیصلہ یہ ہم سب کو اسلام سے خارج قرار دے چکے۔ پوری امت پر لفظ مسلمان بولنا ان کے نزدیک ناجائز ہو گیا، ان کے نزدیک صرف ان کے وہ جو ٹانگے کی سواریاں ہیں اس پر ہی جنت کا، اہل جنت کا اطلاق، اس پر ہی مومن مسلم کا اطلاق، اس پر ہی مسلمان کا اطلاق۔ لہذا ہمارے جو اکابر نے اس سلسلہ میں کوششیں کی تحریکات ختم نبوت کے اندر، اور پاکستان کی پارلیمنٹ کا جو ایک تاریخی کارنامہ ہے کہ ان بگاڑوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا، آج اس پر یہ سیکھ پا ہے۔ اور اس بیان کے اندر جو لاہور کے اس کلب نما عبادت خانے کے اندر اس نے پریس کانفرنس میں جونیئر قادیانی نے دیا تھا، کہتا نام نہاد پارلیمنٹ نے ہم سے اسلام اور مسلمان کا لفظ چھینا ہے، ہمیں کوئی مسلمان ہونے سے روک نہیں سکتا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ نے ان کو کافر نہیں بنایا، صرف کافر بتایا ہے۔ کافر تو قرآن نے کہا، کافر سنت نے کہا، کافر اجماع نے کہا۔ اگر دیکھنا ہے دنیا کے لحاظ سے تو کافر ان کو برطانوی سامراج نے بھی کہا جس وقت پاکستان ابھی نہیں بنا تھا، اس خطہ پر برے صغیر میں انگریز حکومت کر رہے تھے، اس وقت بھاولپور ڈسٹرکٹ کورٹ سے جو فیصلہ قادیانیت کے بارے میں چھپا تھا، شائع ہوا تھا، آج بھی وہ 3 جلدوں میں مقدمہ مرزائیہ بھاولپور وہ موجود ہے۔ اس کے اندر دیکھ لیں کہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی پے بھی ابھی نہیں بنی تھی، پاکستان کا وجود بھی نہیں تھا، اس وقت بھی انگریز کے عہد حکومت میں یہ بات کلیئر تھی۔ ان لوگوں کو مرتد کہا گیا، ان پر جو منارٹی کا لفظ اور غیر مسلم اقلیت کا جو لفظ ہے وہ پورے حکم کا ترجمان نہیں ہے، ابھی آغاز تھا، اس سے مزید آگے کام کیا جانا تھا۔ اصل حقیقت مرتد ہونے کی ہے، اور وہ مقدمہ مرزائیہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کا پس منظر یہ تھا کہ ایک بچی جس کا نام غلام عائشہ تھا، نابالغہ تھی، اس کا نکاح اس کے والدین نے عبد الرزاق نامی انسان سے کر دیا۔
کچھ وقت کے بعد معاذاللہ وہ عبد الرزاق مرتد ہو گیا، قادیانی بن گیا۔ جب بچی بالغ ہوئی تو عبد الرزاق نے اس کے والدین سے کہا کہ تم اس کو رخصت کرو، یہ میری بیوی ہے۔ تو والدین سمجھدار تھے، انہوں نے کہا یہ تمہاری بیوی نہیں ہے، ہماری یہ بچی مومنہ ہے، تم کافر ہو، اور مومنہ کافر کا آپس میں نکاح نہیں ہوتا۔ تو اس عبد الرزاق نے کیس دائر کیا اور کہا میں مسلمان ہوں، میں قادیانی ہوں، مگر میں مسلمان ہوں معاذاللہ، اور یہ میری منکوہ ہے، اس کا میرے ساتھ نکاح ہے، لہذا اس کو رخصت کیا جائے۔ 6 سال تک وہ کیس چلتا رہا، 6 سال تک دلائل دیے جاتے رہے۔ پھر 1935 فروری میں اس کیس کا فیصلہ جسٹس اکبر خان نے کیا، اور فیصلہ کیا تھا؟ فیصلہ یہ تھا، جسٹس اکبر خان نے کہا غلام عائشہ کا عبد الرزاق کے ساتھ نکاح نہیں رہا۔ کیوں؟ اس نے کہا غلام عائشہ مومنہ ہے اور عبد الرزاق مرتد ہے، مرتد اور مومنہ کا نکاح نہیں ہوتا۔ ابھی انگریز کی حکومت تھی، برطانوی سامراج تھا، اس وقت کی عدالت نے بھی ان کو مرتد کہا کہ یہ مرتدین ہیں، ان کا دین اور ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس واسطے آج یہ پراپوگنڈے کی زور پہ پاکستان میں مزید شر پھیلانے کے لیے بابائلا کر رہے ہیں، ہائے ہائے کر رہے ہیں کہ ہمیں یہ کر دیا گیا، ہمیں وہ کر دیا گیا۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کو شرف حاصل ہوا، انہوں نے یہ بڑا کام کیا، لیکن یہ ابھی آغاز تھا، اگلا مرتد ہونے کا حکم وہ ان پر مکمل کرنا ابھی باقی ہے۔ اور یاد رکھنا یہ قائدانہ صلاحیتیں تھیں امام شاہ احمد نورانی کی، لوگ پہلے بھی پارلیمنٹ میں جاتے رہے، علماء کا طبقہ دوسرے گروپوں کا، مگر یہ کام نہیں ہوا۔ حضرت مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمت اللہ علیہ پارلیمنٹ میں پہنچے ہیں اور وہ کام کیا۔ میں نے عربوں میں ان کی زبانوں سے سنا کہ پاکستان وہ ملک ہے کہ جس کی پارلیمنٹ نے مفتیوں والے کام کر کے دکھائے ہیں۔ بھٹو کے کھاتے میں کیسی نیکی آئی، ایک لبرل سا انسان اور اڑا ہوا تھا، کہتا تھا کہ نہیں اے نورانی میاں یہ کام مسجدوں کے ہیں، مدارس کے ہیں، یہ فتوے لگانا یہ پارلیمنٹ کا کام نہیں ہے، ہم نے سب سے ووٹ لینے ہوتے ہیں، ہم کیوں کسی کو کافر کہیں۔ مگر قائد کی قائدانہ صلاحیتوں کا انداز دیکھیے، 2 جملے میں بھٹو کو لاجواب کر دیا۔ امام نورانی کہنے لگے بھٹو مجھے اس بات کا جواب دو، تم اسلام آباد میں وزیر اعظم بن کے بیٹھے ہوئے ہو، اگر کوئی شخص آج کرسی رکھ لے یہیں پر اور کہے میں بھی وزیر اعظم ہوں، تو بتاؤ تمہارا اس پر رد عمل کیا ہوگا؟ برداشت کر جاؤ گے؟ ہضم کرو گے؟ مفتیوں کا انتظار کرو گے یا خود بھی کچھ بولو گے؟ تو بھٹو نے کہا میں بولوں گا، میں جواب دوں گا، میں کہوں گا یہ شخص جو میرے ہوتے ہوئے وزیر اعظم ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، 2 باتوں میں سے ایک بات اس میں موجود ہے، کیا؟ یا تو پاگل ہے یا غدار ہے۔ میں وزیر اعظم، منتخب وزیر اعظم، میرے ہوتے ہوئے وہ کہتا ہے میں بھی وزیر اعظم، تو میں کہوں گا یہ پاگل ہے، عقل سلامت نہیں، مجنون ہے، اس لیے باتیں کر رہا ہے، یا پاگل نہیں تو پھر میری حکومت کا غدار ہے۔ 2 باتیں ہو سکتی ہیں۔ امام نورانی نے کہا بھٹو تیری کرسی چھوٹی سی ہے اور ختم نبوت کا جھنڈا عرش پہ بھی لہرا رہا ہے، اگر تیری چھوٹی سی کرسی کے سامنے کوئی کرسی رکھے پھر تو بولتا ہے، پھر تو لبرل نہیں بنتا، پھر تو چپ نہیں کرتا، تو کہتا ہے کہ یا وہ کرسی رکھنے والا پاگل ہے یا غدار ہے، تو نورانی کہنے لگی یہی وہ ہم سے بنوانا چاہتے ہیں، کہہ دو کہ جس نے ختم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے نبوت کا دعویٰ کر دیا، کہو یا پاگل ہے یا سرکار کا غدار ہے۔ اس پر سمجھ آ گئی بھٹو کو، اور یہ کام اتنا بڑا اس پارلیمنٹ نے سر انجام دیا۔ آج یہ لوگ امریکہ سے التجائیں کر کے وہ فیصلہ جس میں آگے ابھی بہت سا کام باقی ہے اس کو بھی ختم کروانا چاہتے ہیں۔ کبھی اپنے آپ کو اقلیت کہتے ہیں، کبھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جھوٹوں کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ ہم نے اپنے آپ کو کہنا کیا ہے۔ اور شر فساد اس ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے، اگرچہ
فالتو ایجنٹ کرائے کے کچھ کام کر رہے ہیں، مگر ان کے پیچھے یہی لوگ ہیں سر پھیلانے والے۔ پاکستان بن رہا تھا، اس وقت بھی پاکستان کی پشت میں چھرا گھونپنے والے یہی لوگ تھے کہ جنہوں نے اس وقت لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے سامنے یہ توضیح مسئلے کی پیش کرتے ہوئے اس ظفر اللہ خان کے بھائی نے اور اس نے سارا کیس خراب کر دیا اور باؤنڈری لائن بٹوین مسلم میجارٹی ایریاز اینڈ نان مسلم میجارٹی ایریاز لکھ کر سارا کیس خراب کیا، جبکہ وہ جس میں لفظ انہوں نے بولنا تھا تو ہندوز کا بولنا تھا، نان مسلم کا لفظ بول کر سارے دوسرے لوگوں کے ووٹ دوسری طرف شمار کر کے انہوں نے یہ چاہا کہ ہم وہ ہماری حد جو جلندر تک جانے والی تھی اس کو شکر گڑھ کی تحصیل تک محدود کر دیا، صرف اپنے قادیان کو مرکز شر بنانے کے لیے۔ اور آج بھی دیکھ لو، ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، کسی مسلم کنٹری نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا، لیکن اسرائیل کے شہر حیفا میں ان کا سب سے بڑا مرکز کام کر رہا ہے۔ مسلم امہ کے خلاف جب بھی ان بدی کے پیدا ہونے کے بعد کوئی تحریک اٹھی ہے اس میں شر ان کا شامل تھا۔ جس وقت وہ خلافت کی تحریک اور خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے لارنس آف عربیہ نے کام شروع کیا، اس کے دفتر کا پورا عملہ قادیانیوں پر مشتمل تھا۔ آج بھی ٹی اے نامانی جو یہودی ہے اس کی کتاب اسرائیل اے پروفائل میں یہ لکھا ہے کہ 600 قادیانی بلکہ اس سے زائد یہودیوں کی فوج میں شامل ہو چکے ہیں، اور وہ یہودیوں کی فوج جو عراق جو نبیوں کی سرزمین ہے وہاں پہ بم بلاسٹ کرے، وہ بمباری کرے، یا وہ افغانستان کے تورا بورا سے دھواں نکالے، یا مسلم امہ کے مختلف کنٹریز پر شب خون مارے، ان سب کے اندر جرم میں برابر کے یہ لوگ شریک ہیں۔ اس واسطے کسی جہت سے، کسی عرف سے، کسی قانون سے ان کو چھوڑا نہیں جا سکتا، ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا۔ وہ ظفر اللہ خان جس کو بانی پاکستان نے وزارت خارجہ بھی دی، مگر اتنا تعصب تھا جب جنازہ پڑھا جا رہا تھا بانی پاکستان کا قائد اعظم محمد علی جناح کا، یہ غیر مسلم سفیروں کے ساتھ بیٹھا رہا، باقاعدہ اس کی وہ تصویر موجود ہے۔ جب پوچھا گیا کہ تم نے بانی پاکستان کا جنازہ کیوں نہیں پڑھا تو کہنے لگا دنیا جانتی ہے کہ محمد علی جناح احمدی نہیں تھے، اگر احمدی ہوتے تو پھر تو میں جنازہ پڑھتا، وہ احمدی نہیں، میں جنازہ کیسے پڑھوں؟ وہ اپنے گھر جھوٹے اتنے پکے بن جائیں اور مسلمان عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے ہوئے بھی نرم باتیں کریں، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ اس واسطے آج کی اس کانفرنس کے اس مختصر سے پیغام میں اپنی بات یقیناً میں یہ سمجھتا ہوں کہ تم بڑے محکم عقیدے والے، مستحکم یقین والے ہو، لیکن اگر کہیں کسی میں کوئی کمی ہے اور وہ ان لوگوں کی کسی شر میں پھنسا ہوا ہے، کسی فساد میں، کسی ہرس اور لالچ کے ذریعے سے اگر کسی کو معاذ اللہ خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اسے سوچنا چاہیے یہ دنیا چند دنوں کی ہے، دائمی جنت اس سند سے ملنی ہے جس سند پہ ختم نبوت کی مہر لگی ہوئی ہے۔ اپنی بات اس بات پہ ختم کرتا ہوں، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھیجا کرتے تھے یہودیوں کی کھجوروں کے حساب کے لیے، اور پھر اس کے لحاظ سے ان پر وہ ٹیکس وغیرہ لگتا تھا۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے سمجھا کہ ہم عبداللہ بن رواحہ کو کسی طرح اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں، انہوں نے اپنی ساری عورتوں کا زیور اکٹھا کیا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ کے سامنے ڈھیر کر دیا اور کہنے لگے یہ تمہارا تحفہ ہے، آپ وصول کر لیں، وخفف عنا، اور جس وقت ہمارا حساب کرو تو ہمیں کچھ چھوٹ دے دو، جتنی کھجوریں بنتی ہیں اتنی نہ بنا، اس سے تھوڑی بنا کر ہمیں کچھ تخفیف دے دو۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ کہنے لگے انتم من ابغض خلق اللہ الیہ، کہ یہودیوں میرے نزدیک تم ساری مخلوق سے برے ہو، اس کے باوجود میں تم پہ ظلم نہیں کرتا، میں جتنا ہوتا اتنا ہی لکھتا ہوں۔ وَأَمَّا الَّذِي أَرَدتُّمْ فَهَذِهِ رِشْوَةٌ، اور یہ جو تم نے میرے سامنے سونا رکھا ہے، تمہیں پتا نہیں ہم سونے کی چمک کو نہیں، ہم تو اپنے سونے کی چمک میں گم ہو چکے ہیں۔ تم میرا ضمیر خریدنا چاہتے ہو،
ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر کی ہے، باقی سب عارضی ہے، فراڈ فریب ہے، حقیقت کا نور تو وہ مدینہ شریف کا نور ہے۔ اس واسطے فرما یہ رشوت ہے، لا ناکلھا، ہم رشوت نہیں کھاتے، یہ حرام ہوتی ہے۔ تو یہود کہنے لگے اگر آسمان بچا ہے تو مسلمانوں تمہارے یقین کی وجہ سے بچا ہوا ہے۔ اس واسطے آج بھی ہمیں اپنے کردار سے یہ ثابت کرنا ہے، اور اللہ کے فضل سے یہ امت اپنی ڈیوٹی دے رہی ہے، اور آج اس گئے گزرے زمانے میں بھی اس امت کا جو ہوم ورک ہے یقیناً وہ قابل ستائش ہے، لیکن جو کمزوری ہے ہمیں اس کمزوری کو دور کرنا ہے، اور یہ واضح کرنا ہے امریکہ کے پاس وہ سکہ نہیں جس سے وہ ہمیں خرید سکے، برطانیہ کے پاس وہ سکہ نہیں جس سے وہ ہمیں خرید سکے۔ ہم نے اپنے دلوں کا سودا دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوا ہے، اور ان کی محبت، ان کا عشق، ان کا طریقہ وہی ہمارے لیے لائحہ عمل ہے۔ آج امریکہ کہتا ہے آؤ ہم تمہیں آزادی دیں گے، آؤ ہم تمہیں آزاد کریں گے۔ پوچھا گیا کیا آزادی دو گے؟ کہتا جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو، جہاں چاہو خواہش پوری کر لو۔ یہ نعرہ لگا کر وہ ہمارے بچوں کو گمراہ کرنا چاہتا ہے کہ تمہیں اسلام نے جکڑ دیا ہے، ہم تجھے آزادی دیتے ہیں۔ تو جب آزادی کی ڈیفینیشن امریکہ کر چکا تو ہم نے ببانگے دھول کہا امریکہ بہادر جسے تم آزادی کہتے ہو، اتنی صدیوں کے بعد تم نے چھلانگ ماری کہ یہ آزادی ہے، جو چاہو کھاؤ، جو چاہو پیو۔ ہم نے کہا ہمارے تو گدے صدیوں سے یہی کام کرتے آ رہے ہیں، جہاں چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، جہاں سے چاہتے ہیں پی لیتے ہیں۔ تم کہتے ہو جہاں چاہو خواہش پوری کر لو، یہ نہ دیکھو رشتہ جائز ہے یا نہ جائز ہے۔ تو میں نے کہا ہمارے کتے صدیوں سے یہی کام کرتے ہیں، جدھر چاہتے ہیں خواہش پوری کر لیتے ہیں۔ تو میں نے کہا تم ہمیں آزادی نہیں دینا چاہتے، تم تو ڈنگروں سے بھی بدتر بنانا چاہتے ہو۔ اگر آزادی ملتی ہے تو کعبے کے نور سے ملتی ہے، گنبد کی ہریالی سے ملتی ہے۔ اس بنیاد پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا جو ربط ہے، تعلق ہے، اس کے پیش نظر عقیدہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے ہمیں بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ یہ یاد رکھنا، موضوع لمبا ہو جائے گا، تحفظ ناموس رسالت کا موضوع شروع سے ہی ہمارا رہا، اور آج کچھ لوگ صرف میڈیا کے زور پر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ فتوے ان کے باعث بنے گستاخانہ خاکوں کے۔ ان لوگوں نے فتووں میں لکھا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دو جہتیں ہیں، ایک جہت نبوت والی ہے، دوسری بشریت والی ہے، ایک رسالت والی ہے، دوسری جسمانیت والی ہے۔ تو کہنے لگے نبوت میں بے مثل ہیں مگر جسم میں ہم جیسے، بشریت میں ہم جیسے ہیں، ہم ان جیسے ہیں، ہم جیسے ہیں۔ تو بدبختوں نے خاکے بنا کے کہا پھر تمہیں غصہ کیوں آتا ہے؟ ہم نے رسالت کا خاکہ بنایا ہی نہیں، ہم نے تو جسم کا ہی بنایا ہے، اور جسم میں تم کہتے ہو ان کے جسم میں ہمارے جسم میں کوئی فرق نہیں۔ جب تمہارا خاکہ بنے تو توہین نہیں ہوتی، جو تم جیسا ہو وہ بنے تو پھر توہین کیسے؟ ڈوب مرے شرم میں میر بھی کیا ساتا ہے، بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ یہ بریلی شریف کی آواز تھی، میرے امام نے کہا تھا صرف رسالت میں نہیں جسمانیت میں بھی بے مثل ہیں، اللہ کی سرتبہ قدم شان ہے یہ، انسا نہیں انسان، وہ انسان ہیں یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پیچھے چلے جا، جس وقت کہا اسماعیل دہلوی نے رب چاہے تو یک جنبش قلم کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، تو امام فضل خیر آبادی وہ جنگ آزادی کے ہیرو، خلیج بنگال کے مشرق میں جزیرہ انڈمان کالے پانی میں ان کی قبر سے آج بھی اذان حریت کی آتی ہیں۔ امام فضل خیر آبادی کہنے لگے اے اسماعیل دہلوی تو کہتا کروڑوں محمد اللہ پیدا کر سکتا ہے، فرمایا کروڑوں نہیں، وہ ان جیسا ایک بھی اور نہیں پیدا کر سکتا۔ تو اس نے کہا کیوں؟ اللہ تو ہر شے پہ قادر ہے، کیا وہ ایک انسان نہیں بنا سکتا ان جیسا؟ امام فضل خیر آبادی نے جواب دیا، آج تک مخالفین کی بیٹریاں چپ ہو چکی ہیں، فرمایا ایک بھی ان جیسا اللہ
جل جلالہ میرے نبی جیسا ایک بھی اور نہیں بنا سکتا. وہ ہر چیز پہ قادر ہے، مگر وہ یہ چاہے کہ میں دوسرا اللہ بناؤں نہیں بنا سکتا. جیسے وہ دوسرا خدا نہیں بنا سکتا، ایسے ہی دوسرا مصطفیٰ بھی نہیں بنا سکتا. دلیل کیا ہے؟ دلیل بیان کرتے ہوئے ہمارے امام نے کہا چلو فرض کیا، فرض تو محال کو بھی کیا جا سکتا ہے، فرض کیا اللہ ایک دوسرا ان جیسا اللہ نے بنایا ہے، تو ہم پوچھتے ہیں وہ دوسرا خاتم النبیین ہے یا خاتم النبیین نہیں ہے؟ تم کہتے ہو رب چاہے بیک جنبش قلم کروڑوں محمد پیدا کر سکتا ہے، کہ کروڑوں تو اپنی جگہ علیحدہ رہ گئے، صرف ایک ان جیسا رب محمد بنائے. تم پوچھتے ہیں وہ جو رب نے دوسرا بنایا ہے وہ خاتم النبیین ہے یا خاتم النبیین نہیں؟ اگر کہو وہ خاتم النبیین نہیں، میرے امام نے کہا پھر وہ محمد نہیں. محمد تو خاتم النبیین ہے. وہ دوسرا جو رب نے بطور فرض بنایا وہ خاتم النبیین ہے یا نہیں؟ اگر کہو خاتم النبیین نہیں ویسے محمد ہے، فرمایا ویسے محمد نہیں بنتا، محمد وہ ہیں جو خاتم النبیین ہیں. اور اگر کہو کہ وہ جو دوسرا رب نے بنایا وہ بھی خاتم النبیین ہے، تو میرے امام نے کہا پھر تو رب کے کلام میں جھوٹ لازم آ گیا. خاتم ایک ہوتا ہے، خاتم دو نہیں ہوتے. پہلے کہے کہ آمنہ کے لال تم خاتم النبیین ہو، پھر کہے یہ میں نے اور ایک بنا دیا ہے. خاتم ایک ہوتا ہے، خاتم دو نہیں ہوتے. اگر خاتم دوسرا آئے گا تو رب کے کلام میں جھوٹ آئے گا. چونکہ میرا رب جھوٹ سے پاک ہے تو دوسرا محمد بنانے سے بھی پاک ہے. یہ شروع سے ہمارے اسلاف پہرا دیا، شروع سے یہ چل کے مسلک صفہ سے آیا. ہر دور کی صداقت کا نام اہل سنت ہے. اس واسطے آج ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم اس عزت و ناموس پہ پہرا دیں. اور اس عہد کا اظہار کرتے ہوئے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، جو ادارہ صراط مستقیم کا ماٹو بھی ہے، جو ہر وقت ہماری تحریک کا حصہ بھی ہے. بدعقیدگی بدعملی کے خلاف جہاد میں ہمارے لیے جو روح بھی ہے، ناموس نبی کی خاطر ہم ہر باطل سے ٹکرائیں گے. جو راہ میں ہماری آئے گا ہم اس کو مار گرائیں گے. یہ مسئلہ ہے جب ایمان کا، کیا خطرہ پھر جسموں جاں کا. اس مسئلے کو جو چھیڑے گا پھر تاج اچھالے جائیں گے. کیا حاجت ہے ہمیں زندگی کی، پھر زندگی میں شرمندگی کی. سب بار کے پونجی جندڑی کی، خود بدن پہ کفن سجائیں گے. گستاخ نبی کا چلتا پھرے کیوں عاشق دل میں جلتا رہے. گستاخ کو آگ لگا کے ہی سینے کی آگ بجھائیں گے. اس راہ محبت میں ہم سے مہمان بنے جو جیلوں کے، کل کھلتے بری کے باغوں میں تختوں پہ دیکھے جائیں گے. محبوب کی عزت گر مانگے ہم سب کی جان بھی حاضر ہے. ایک جان نہیں ان پہ تو لاکھ بار بھی صدقے جائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد معدن الجود والکرم یا منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم. ڈاکٹر صاحب دی اتنی سادہ اتنی سلیس تسی گفتگو سنی ہے، مینو اپنے ہاتھ کھڑے کر کے دسو کہ اج تو بعد تسی کدی یہ غلطی نہیں کرو گے کہ انہوں نے تعلقات رکھو گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ انہوں نے کسے کم تسی کوئی حصہ نہیں لینا. او ہر لحاظ نال رزیل نے تہاڈا تے نبی پاک صاحب لولاک دی بارگاہ چ مقام ہی بڑا ہے. اس کر کے تسی اپنے مقام نو سلامت رکھنا ہے.
اور حضور دی سچی غلامی کرنی ہے. میرے ڈاکٹر صاحب نے اتنے سلیس اور سادہ ارشادات تے تسی عمل کرنا ہے. اللہ کریم نبی پاک صاحب الاولاق دی برکت نال سانو پکا سچا انہاں دا غلام بنائے. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز و یا غفار یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے مقبولیت دا ویلا یا اللہ تیرے مرد درویش نے تیرے محبوب دیا صفتاں کیتیاں نے. اللہ اس قبولیت دے ویلے دے صدقے یا اللہ تو اپنے محبوب دے امت تے اپنا رحم فرما, اپنا کرم فرما دے. عالم اسلام تے رحم فرما دے. نبی پاک دی امت نو پوری دنیا تو عزت و شوکت عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللہ کریم ڈاکٹر صاحب دی عمر عمل علم مزید برکت عطا فرما برحمتک یا ارحم. ڈاکٹر صاحب مل سے